انما الاعمال بالنیات. اگلے کچھ عرصے میں دنیا اور چینج ہو رہی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو رول ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. ہر پاکستانی کو ایک سکل ضرور ہر سال سیکھنی ہے. السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات. جیسا کہ ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں پروفیسر، ڈاکٹر شخصیات موجود ہوتی ہیں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پروفیسر بھی ہیں اور لائر بھی. لیکن یہ دو شخصیات نہیں ہیں بلکہ دونوں خوبیوں کے مالک شخصیت جناب ایڈوکیٹ پروفیسر آصف شیر سیال صاحب. سی ای او ہیں برائٹ انگلش گروپ آف کالجز. یہ چاہ رہے ہیں کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے تھرو ہماری یوتھ گرو کرے اور پیسہ کمائے. بہت سی معلومات ان سے حاصل کریں گے. ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ سی ای او برائٹ انگلش گروپ آف کالجز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل سے تعارف کروایا. میں بہت مشکور ہوں اور لسنرز کے لیے بھی جنہوں نے ٹائم نکالا، اور آپ کا بھی مشکور ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ گزشتہ 20-25 سال سے جو ہماری کیپیسٹی ہے اور جتنا ہم سرو کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ وی آر دا پائنیئرس، اور اللہ کا بہت شکر ہے بیرون ملک بھی ہمارے ہزاروں طلبہ و طالبات سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. انٹرپرینورشپ کا جو کلچر ہے جس کو پریکٹیکلی ویژن کیا جاتا ہے اور فیوچر ہے پوری دنیا کا، اس میں بھی ہمارے الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اب دنیا چینج ہو رہی ہے، وی وانٹ ٹو بی مور کنٹریبیوٹیو ان دس. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نئے انیشیٹیوز بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں جس پہ ابھی ہم ان شاء اللہ آپ کو پروگرام میں بھی تھوڑی تفصیل سے بتاتے ہیں. تھینک یو فار دا انٹروڈکشن. سر مینس کہ آپ کا ٹارگیٹ ڈیجیٹل مارکیٹ نہیں بلکہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے. آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹ کے اندر. تو وہ کون کون سے ٹولز ہیں جس پہ آپ ابھی کام کر رہے ہیں اور آپ یوتھ کو بھی اسی سائٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل جی. دیکھیں، ہماری جو 3 ڈائمینشنل اپروچ ہے، لائک ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی لوگ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی ہم اپ ٹو دا مارک لے کے آئیں. نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئی لینگویجز آ گئی ہیں، نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اس شعبے میں آئیں، ان کی ہم کاؤنسلنگ کریں. اور اس کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک تیسری کلاس ہے جس کو کچھ نہیں آتا پر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے جن کی عمر کچھ بھی ہو 30, 40, 50 ایون دے کین کنٹریبیوٹ. اور اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک اسکل سیکھیں. دیر آر نمبر آف اسکلس. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دے آسک سیورل کویشچنس کہ سر کس طرح ارننگ ہوتی ہے، تو وی مے سے دیم کہ جی آپ کو جو آتا ہے یو کین ارن آن انٹرنیٹ. لائک اف یو ہیو گڈ وائس you can sing on internet. If you have you can say good skill of writing, you may write something for the people which are sitting on the net, or you can find millions of jobs even available now when I'm talking to you. ابھی جو اگر ایک ICS اسٹوڈنٹ کرتا ہے یا BS کمپیوٹر سائنس کرتا ہے یا MCS کرتا ہے، اور اگر وہ پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتا یا ایک اپلیکیشن نہیں ڈرافٹ کر سکتا یا ای میل پراپرلی ڈرافٹ کر کے اٹیچمنٹ نہیں کر سکتا، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم تمام تعلیمی اداروں کے لیے بھی اور یونیورسٹیز کے لیے بھی. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے بھی یہ کہ اگر آپ اسکلز سیکھتے ہیں یا آپ کوئی کمپیوٹر سائنس یا کوئی بھی سبجیکٹ رکھتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو اسکلز نہیں آتی، یو آر لائک اے سولجر کہ جو اپنے آپ کو کلیم تو کرتا ہے کہ میں آئی ایم پارٹ آف دا آرمی یا آئی ایم سولجر، بٹ پریکٹیکلی وہ اگر بارڈر پہ جا کے یا کہیں پہ جا کے جنگ ہی نہیں کر سکتا یا اس کو اپنا ویپن چلانا ہی نہیں آتا، تو وہ بڑی ایک کہہ لیں آپ کی عجیب سی سچویشن ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ جو بھی کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سبجیکٹ کی ورتھ کیا ہے. پریکٹیکلی جب وہ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل مارکیٹ میں اس کا اسکوپ کیا ہے اور اس کے کرنے سے جو ہے وہ مجھے آؤٹ پٹ کیا ملے گا. بالکل. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ادارے میں بچہ پڑھ رہا ہے، سب ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں
تو ہم جو ادارے کم از کم زیادہ اسکل کو فوکس کرتے ہیں وہ ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ان کے پاس آئیں اور وہ بی ایس کر رہے ہیں مارننگ میں تو ایوننگ میں آ جائیں، ایوننگ میں کر رہے ہیں تو مارننگ میں آ جائیں، اور ہم ان کو جو ان کا جو شوق کا سبجیکٹ ہے، جو ان کا ایپٹیچیوڈ ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کا ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بچہ جو ہے کیا اس کا ایپٹیچیوڈ بھی ہے اس سبجیکٹ میں یا نہیں ہے. تو بہرحال ہمارا فوکس یہی ہے کہ جو کسی اسٹوڈنٹ کا ایپٹیچیوڈ ہے اس کو پہلے چیک کریں اور اسی میں اس کو پھر ہم اسکل یا ٹریننگ پرووائڈ کریں. سر ڈیجیٹل ریولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جی اس میں آپ ٹاپ جو اسکلز ہیں وہ کون سی ہیں جو پلان کر چکے ہیں اور وہ سکھانا چاہ رہے ہیں اور اب تک جو ہے وہ آپ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں کہ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، جب انسان پلان کرتا ہے، نیت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس کو کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل ریولوشن کا ایک ویژن کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ عرصے میں دنیا اور چینج ہونے جا رہی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو رول ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم تیار ہوں گے، ہم پریپیئرڈ ہوں گے انڈیا کی طرح، بنگلہ دیش کی طرح، تو آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ کئی گنا ابھی ان میں پوٹینشیل ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. تو ہم پلان بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم ہر اس بچے کو جو کہ کہتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اس کو سکھائیں. اور ایک مزے کی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے اور سب سے کم قیمت ہے. آپ نے پلمبنگ کا بھی کام کرنا ہے تو آپ نے اس کی ٹول کٹ بھی لیں تو وہ بھی 50,000 کا سامان ہے. تو اس میں تو یو نیڈ نتھنگ. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں، آپ کے پاس آئی ٹی لیبس میں ہمارے پاس پی سی دن رات پڑے ہیں، 100 کی لیب ہے اور اس کو آپ 2 گھنٹے کی اگر کلاس ہو تو کتنے اسٹوڈنٹس اس کو دن رات استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ مارجن ہے اور ڈیجیٹل ریولوشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے جو پلان کیا ہے کہ ہر پاکستانی کو ایک سکل ضرور ہر سال سیکھنی ہے. وہ چاہے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لے، وہ چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لے، وہ چاہے آپ شعبے پوچھ رہے ہیں، وہ چاہے اس کے بعد ایڈوانس شعبے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ سیکھ لے، وہ امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ بن جائے، وہ ڈراپ شپنگ شروع کر دے. آپ حیران ہوں گے یہاں پہ ایک شہر ہے ہم سے بھی بہت پیچھے ہے، میاں چنو اور اس طرح کے علاقے ہیں، اور وہ ڈراپ شپنگ کا ہیڈ بن چکے ہیں، مرکز بن چکے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پہ ابھی بہت پیچھے ہیں اور اللہ پاک نے اگر ہم پہ کرم رکھا اور ہماری انشاءاللہ تعالیٰ جو نیت ہے اس کے مطابق اللہ نے ہماری مدد کی تو یو ول سی کہ اگلے کچھ عرصے میں ہم بہت زیادہ نئے انیشیٹو شروع کر رہے ہیں. سر ڈیجیٹل ریولوشن کے اباؤٹ میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے، کیا یہ اسکلز اور ٹریننگ یہ آپ اپنے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ جو آپ کے کالج کے ہیں ان کلاسز ان کو دے رہے ہیں یا جو آؤٹ سائڈر ہیں ان کے لیے بھی یہ سب؟ بہت آپ نے خوبصورت سوال پوچھا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ پورے پاکستان میں 48 انسٹیٹیوٹس کو چیک کیا ہے انہوں نے، کئی دن کا انہوں نے اسٹے کیا ہے اور ہر چیز کو چیک کر کے انہوں نے ٹیچرز، ہمارا ایکوپمنٹ، ہماری ساری چیزیں پورے پاکستان میں 48 انسٹیٹیوٹس کو ایکریڈیٹ کیا ہے. نیفٹیک نے ہمارے ادارے کو جو ایکریڈیشن جو ہے وہ مل گئی ہے اور ایکریڈیشن جو ہے ایک اعزاز ہے ہم سب پورے لوگوں کے لیے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے اب زیادہ زیادہ آپ سب لوگ مستفید ہوں. اور ایکریڈیشن کا یہ فائدہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی جتنے بھی سرٹیفکیٹس دیتے ہیں یا جو بچوں کو کورس کرواتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں گے وہ ویلکم بھی کیے جائیں گے اور آپ کو بڑی پریفرنس دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھے ادارے سے آیا ہے. برائٹ ایگلیٹس کیا نیا کرنے جا رہا ہے؟ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں جی ادارے تو جتنے بھی ہیں دے آل آر پلینگ دیئر رول اور سب اچھے ہیں، دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ادارہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں، یہ نہیں کہ میں کیونکہ اس کو سپروائز کر رہا ہوں تو وہ اس کو میں بڑھا کے پیش کر رہا ہوں، بٹ پریکٹیکلی میں آپ سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں آئیں، ہماری کمپیوٹر لیبس دیکھیں، اس کے علاوہ ہمارا جو اسٹاف ہے، فیکلٹی ہے، اس کی کوالیفیکیشنز بھی دیکھیں اور پھر ان کی پریکٹیکل گرپ بھی جو ان کے سبجیکٹ پر ہے کہ نہیں ہے وہ بھی یو شوڈ چیک. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے کہ اگر ہمیں ایکریڈیٹ کیا گیا ہے پورے پاکستان میں، وہ ان کا 3 days کا وزٹ ہوتا ہے اور وہ سارے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان پہ چیک کرتے ہیں. تو سب سے بڑی تو وہ ایک ہماری سرٹیفکیشن ہے کہ ہم وی آر ڈوئنگ گڈ.
ٹیفٹا، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ، ان سب اداروں کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں، اور الحمدللہ آپ آئیں گے اور آپ کو خود نظر آئے گا ہمارا اون پرپز بلڈ کیمپس ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کو ضرور بہتر سر لگیں۔ یہ گفتگو تو تھی ڈیجیٹل ریولوشن کے اباؤٹ برائٹ انگلش کالج کے آصف شیر سیال، خود ایک پرسنالٹی ہیں، اسکالر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، یہ تو آصف شیر سیال ہماری کمیونٹی کو کیا میسج دینا؟ ہم سب جس جگہ پہ ہیں، لائک اف یو آر ڈوئنگ یور جاب یو شوڈ ٹرائی کہ آپ اپنا کام بہترین کریں۔ اگر میں اپنا کام بہترین کروں، سارے لوگ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے تو پھر سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور میسج یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو اب دنیا ہے یہ چینج ہو چکی ہے، اب یہ کوئی پہلے والی دنیا نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اب بہت چیزیں اور چینج ہونے جا رہی ہیں، تو نکلیں اور سوچیں، دیکھیں کہ آپ کا بچہ اگر جا رہا ہے تو کیا وہ پریکٹیکلی بھی اتنا کام جان رہا ہے، یا وہ 4 سال اگر بی ایس کر کے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپلیکیشن بھی ٹائپ کروانے کے لیے باہر شاپ پہ جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں کہ ان کو کہیں کہ آپ کو لیب، کمپیوٹر لیبس میں زیادہ ٹائم دینا چاہیے، سیکھنا زیادہ چاہیے، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو اپنے ادارے والوں کو کہیں کہ سر ہمیں کم از کم آپ 2 گھنٹے ہمیں کمپیوٹر لیب ضرور دیں، ہمیں رننگ سسٹمز دیں۔ اور باقی پھر یونیورسٹیز اور ان کا پھر وہ بڑے لیول پہ کام آ جاتا ہے، اس کو میں ادھر اس پلیٹ فارم پہ تو نہیں ڈسکس کر سکتا، کہ وہ بھی دیکھ کے دیں کہ جس ادارے کو ہم وہ ایفیلیشنز دے رہے ہیں، یا جو ہم جن اداروں کو ایکریڈیشن دے رہے ہیں یا رجسٹر کر رہے ہیں، وہ بھی اس کیلیبر پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور کٹنگ اٹ شارٹ کہ بہت زیادہ چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں۔ میری ایک اپنی ویب سائٹ ہے، بلاگ ہے asifshersyal.com کے نام سے، اس پہ بھی ہم فری کاؤنسلنگ دے رہے ہیں۔ آپ کو جیسی بھی ہیلپ چاہیے، کسی بھی قسم کی، یہ میں ویسے نہیں اوپر سے کہہ رہا، اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ وداؤٹ اینی کاسٹ، وداؤٹ اینی فی، ہمارے 24/7 وی آر اویلیبل، جو مرضی آئیں، پوچھیں، سیکھیں، پڑھیں، ہم خود بھی حاضر ہیں، ہماری لیبز بھی، ہمارے ادارے بھی حاضر ہیں، ہمیں خوشی ہوگی، سمپل۔ جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ برائٹ انگلش کالج کے CEO ایڈوکیٹ آصف شیر سیال۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا کہ کام کام اور صرف کام۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دی۔